دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ اب تفصیلی بات کرتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل کو ہے مریم نواز کی زبان سے، یا میں کہتا ہوں کہ انقلاب گوگی زاداں ہے جی، کہ گویا کبوتر ٹوپی سے برآمد کیا۔ تو پہلے تو ایک یعنی کمپیریزن ہلکا سا بتاؤں کہ بعض اعلی یوتھ کے لوگ جو ہیں، آپ نے دیکھا سنا انٹریکٹ کیا ہوگا، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ایک ہی اصول مختلف صورتوں میں نتیجہ یعنی ایک ہی کیوں نہیں آیا، کہ پہلے یہ کہا کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرے لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ مخالف کو دے دیا ہے اور وہ پارٹی سربراہ ہیں، لہٰذا وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ جو 197 ووٹ ملے تھے حمزہ شہباز کو، کہا کہ نہیں 25 نکال لیں، اب 172 ہے۔ پھر یہی اصول دوسری صورت میں آیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ آئین کی سرجری کر کے ان 3 گوگی زادوں نے، نورا کشتی جو پہلے دن یعنی وہ جو اور بھی لوگ زیر پردہ ہیں، سامنے بھی ہیں اور غائب بھی ہیں، تو ان کے تعاون سے جو یہ ایک نورا کشتی سٹارٹ کی گئی تھی، اس کا ایک فیز یہ ہے کہ ان گوگی زادوں نے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا۔ اب تو پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو نہیں کاؤنٹ کرنا جی، وہ وہیں لکھا ہوا ہے کہ جہاں آپ نے پہلے لکھا تھا، جہاں آپ 63A میں آپ نے انسرٹ کی اپنی خواہش کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کرنا، اسی سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ جو خان صاحب کی مخالفت میں ہیں ان کو بھی کاؤنٹ نہیں کرنا، کیونکہ پارٹی کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ یہ منحرف ہے۔ تو بہرحال پہلے تو آئین کو ری رائٹ کیا گیا، اپنی مرضی سے اس کی سرجری کی گئی اور مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے، 25 ووٹ ان کے چھیننے کے لیے، اور جو ایک لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ چیف منسٹر تھا اس کو ڈیپوز کرنے کے لیے ان گوگی زادوں نے، بندیال گوگی زادہ اعجاز الاحسن اور گوگی زادہ منیب اختر، انہوں نے یہ فراڈ کیا اس قوم سے۔ اگرچہ اس وقت 5 رکنی بینچ تھا، 2 ظاہر ہے حقیقی معنوں میں منصف تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے، آئین میں ایسی کوئی شک نہیں ہے جو یہ کہے کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کرنے، لیکن کیونکہ یہ پلانڈ بات تھی، پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا کہ یہ اس طرح کا فراڈ کرنا ہے، لہذا انہوں نے کہا نہیں جی یہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے، اور ان کی تابع داری میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے اس کلہاڑے کو استعمال کیا اور 25 لوگوں کو کہا کہ ان کو نہیں کاؤنٹ کرنا، ان کے بغیر کاؤنٹ کریں جی، کمال ہے ویسے۔ اور پھر اس کی تدفین جو ہے آئینی شک کی، گویا جس کو بدلا گیا، اس کی تدفین ان کو ڈی نوٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن نے کی۔ اب چکی دوسری طرح پھرنے لگی، تو اب کہا کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کرنا، لہذا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اب کی بار وہ پہلے تو 5 کا بینچ تھا، اب 3 کا انہوں نے بنایا، وہ جو 2 پہلے تھے ان میں سے ایک ریٹائر ہو گیا موسٹ پروبیبلی، تو اب انہوں نے یہ تکلف بھی نہیں کیا کہ 2 اور بھی رکھ لیں جی۔ تو ان گوگی زادوں نے اب کہا کہ نہیں وہ ہم نے جو پہلے کیا تھا وہ جھوٹ تھا، یعنی اپنے تھوکے کو چاٹا، اور پہلے بھی کئی ایسے فیصلے موجود ہیں انہی ججوں نے دیے ہوئے ہیں، اور ان سے پیش رو جو ان کے تھے گوگی زادے ثاقب نثار اور کھوسا اور گلزار، کیا ویسے ہم کافیہ بنتے ہیں، ثاقب نثار، کھوسا اور گلزار، اور تو بہرحال انہوں نے پھر یہ ظاہر آپ کے سامنے گویا جوڈیشل کو برپا کیا کہ ایک تخت الٹ دیا، اپنی مرضی سے آئین کو اپنی منشا کے مطابق، اپنی خواہشات اور ہوس کے مطابق اس کو ترمیم کر کے لکھ لیا اور کہا کہ یہ دیکھو جی آئین یہ کہتا ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے ظاہر ہے تختہ الٹ لیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے۔ یعنی خان صاحب تو ظاہر ہے عمران خان قذاب آف بنی گالا، جس کے یہ ٹاؤٹ یا وہ جن کا ٹاؤٹ، وہ تو خوش ہے۔ تو
اسی طرح آف کورس پرویز الہی صاحب، جن کو خود خان صاحب فرماتے رہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو اب پنجاب کیونکہ اس کے قدموں میں ہے تو ظاہر ہے وہ بھی خوش ہیں جی. اور جو نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تماشا بنا دیا گیا ہے. مریم نواز نے کہا کہ یہ جوڈیشل کو ہے، گویا عدالتی طریقہ کار، ایک عدالت نے، ججوں نے ایک بوگس طریقے سے تختہ الٹا ہے، حکومت کو بدل دیا. یہ بھی بات ٹھیک ہے. تو بہرحال اس طرح حمزہ شہباز نے یہ کہا ہے کہ یہ گویا کامیابی کی طرف ایک اور فیز ہے، انشاءاللہ یہ جد و جہد جاری رہے گی. ظاہر ہے یہ ایگزیکٹ الفاظ ریپروڈیوس میں نہیں کر رہا، کم و بیش اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں. اب سینیریو یہ ہے کہ ایک طرف پنجاب حکومت ہے، خیبر پختونخوا ہے، لیکن اب ایک اس میں بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اب سو موٹو نوٹس پنجاب حکومت کے خلاف نہیں ہوگا، نہ ہی خیبر پختونخوا، پہلے یہ استثناء ان کو حاصل ہے. اب سو موٹو نوٹس یہ گوگی زادے جو ہیں، بندیال کورٹ جو ہے، وہ یا تو وفاقی حکومت کے خلاف لیا کرے گی، ظاہر ہے پہلے بھی لیے ہوئے ہیں، ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ فلاں محکمے میں فلاں جگہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، پوسٹنگ نہیں کر سکتے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو گوگی زادہ ان کا بھائی جاوید اقبال ہے، جب وہ ظلم و ستم برپا کر رہا تھا اور علی الاعلان لوگوں کی عزتیں تار کرنے والا، یعنی اس کے ایشوز سامنے تھے، تو ان کا ضمیر نہیں جاگا، کیونکہ ان کے ضمیر نے چرس پی ہوئی تھی. تو اس وقت انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، سو موٹو نوٹس. اب لیتے ہیں جی، جو ہی انہیں محسوس ہوا ہے نا کہ وہ گوگی زادے ان کے بھائی جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں نیب میں وہی گوگی زادے ہونے چاہیے جو اس نے بنائے تھے. کمال ہے نا یہ کہ یعنی ان کے اپنے جب بھائی بند ہوں، وہ جتنا بھی ظلم برپا کریں، عوام کی عزتوں سے کھیلیں، خواتین کی بے حرمتی کریں، یہ گوگی زادے، بندیال، یہ اعجاز، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جو ہی کوئی اور آئے تو ان کو بڑی تکلیف شروع ہو جاتی، خارش شروع ہو جاتی. تو باہر ان خارش زدہ لوگوں نے اس ملک کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. تو ایک طرف پنجاب حکومت انہوں نے بنوا دی ہے ایک آرٹیفیشل انداز سے، ایک آئین کی کھلی خلاف ورزی اور آئین سے کھلواڑ کر کے. اب ظاہر ہے یہ اس کے پیٹرنز بھی ہیں، تو یہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا. دوسری طرف وفاقی حکومت ہے، یا تو پھر آئین میں اسی طرح کی سرجری پھر ایک دو مرتبہ کریں اور اس کو ہٹائیں. ویسے اگر وہ بھی مصر رہے ہیں تو وہ بھی ہٹائی نہیں جا سکتی. آپ کہیں گے کہ کیسے، ان کو تو تھن میجورٹی حاصل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے آئینی طور پر تو طریقہ یہی ہے کہ عدم اعتماد ہو، اور عدم اعتماد کے لیے ظاہر ہے ان کے پاس مخالفین، یعنی شہباز حکومت کے مخالفین، پی ٹی آئی اور باقی جو گوگی زادوں کے ٹاؤٹ ہیں، ان کے پاس کم از کم 172 لوگ ہونے چاہیے. 172 اس لیے نہیں بن سکتے کہ ان کے 20 MNAs جو ہیں وہ ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں، یعنی 20 MNA 120 نہیں ہیں. تو وہ جو 20 نکال دیں تو ظاہر ہے باقی ان کے پاس یعنی کوئی چانس نہیں ہے کہ 172 بنے. یہاں تک کہ اگر بظاہر حکومت کا کوئی ایک دو الائی، ایک دو ووٹوں والا ادھر ادھر بھی ہو جائے تو پھر بھی حکومت کے خلاف عدم اعتماد نہیں لایا جا سکتا. اس کا سبب یہ ہے کہ جو عدم اعتماد لائے گا اسے میجورٹی ثابت کرنی ہے. تو اس صورت میں جب وہ 20 ان کے ساتھ ہو تو وہ میجورٹی ثابت نہیں ہو سکتی. لہذا وفاقی حکومت بھی بظاہر لوگوں کی عام جو امپریشن ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہے. اور ظاہر ہے پنجاب حکومت تو ہے ہی گوگی زادوں کی اپنی، تو وہ MPs نہ بھی ہوں تو وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں بندیال صاحب کہ نہیں، پرویز الہی رہنا چاہیے. جی، یعنی انہیں کوئی شوق ایسا ہے کہ یہ خاور فرید مانے کا بننا چاہتے ہیں یہ تینوں گوگی زادے جو ہیں. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کے درجات بلند ہوئے ان کے بھی ہو جائیں. ظاہر ہے اب بنی گالا کی شاید اٹریکشن ہی اتنی ہے. تو بہرحال پنجاب حکومت بھی مضبوط، وفاقی حکومت بھی مضبوط، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں بھی. لہذا اس میں گویا انہیرنٹ ایک کنفلکٹ ہے، ایک تضاد ہے، ایک تصادم والی صورتحال ہے. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ابھی گوگی زادوں نے سرجری آئین کی ہی ہے تو چند دنوں میں ہی، یعنی 2-4 دنوں میں ہی آپ نے دیکھا کہ پھر جو ڈالر ہے وہ اب 233-34 کے قریب پہنچ گیا. تو یہ فلائٹ جاری رہے گی. دوسری طرف یہ ہے
کہ وفاقی حکومت کیونکہ اس کے سامنے رکاوٹیں ہزار رکھی جائیں گی اور ان کی اپنی فرسٹریشن بھی ہوگی کہ یہاں پر آئین اور قانون تو کوئی نام کی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ باہم دست و گریباں جو قصہ ہے یہ ملک کو مزید برباد کرے گا، اور یہی شاید ان کی خواہش ہے ان ججوں کی اور ان کے ساتھ جنہوں نے سازش کی ہے، ان سے مل کر یہ جن کے ٹاؤٹ بنے. یہ بالکل نورا کشتی تھی پہلے دن سے. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی وہ بھی وہ اسپیکر کی رولنگ تھی، یہ بھی ڈپٹی اسپیکر کی ہے، یعنی آلے یوز جو کہتے ہیں یہ کمپیریزن کرتے ہیں. یہ اسی طرح کی مینٹلٹی ہے کہ جس طرح کوئی بغیر نکاح کے بچے پیدا کر لے اور جب اسے یہ کہا جائے کہ یہ کیا کیا ہے تو وہ کہیں کہ دیکھیں جی نکاح وغیرہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں، ورنہ یہ وہی فزیکل پروسیس ہے یا بایولوجیکل پروسیس ہے جس طرح سے آپ کے بچے ہوئے ہیں یا آپ ہوئے. اب ظاہر آل یوز کے نزدیک یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو باعزت لوگ ہیں ان کے نزدیک جو نکاح والا معاملہ ہے، جو لیجیٹیمیسی ہے، وہ ایک پرائم چیز ہے. اس لیے کہ جو عقد سے رشتے بنتے ہیں وہ باعث فخر ہوتے ہیں، یعنی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا اثاثہ ہوتی ہے اور والدین اولاد کے سر کا تاج ہوتے ہیں. لیکن جو عقد کے بغیر لوگ آتے جاتے ہیں جی تو وہ ایک دوسرے کے لیے شرمندگی ندامت کا باعث ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ہیں کہ جن کے یعنی عقد والے ہیں، دیکھیں وہ ان کی سورس آف انسپریشن ہے، اسٹرینتھ. وہ گرموں سرد چشیدہ جو معاملات جب ہوتے ہیں، جب کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، جب کوئی نشیب و فراز آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہیں وہ جو ہی ان کا ذکر آتا ہے تو لٹک جاتے ہیں جی. لہذا یہ اسی طرح کا فرق ہے کہ ایک تو یہ فرق ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر یعنی وہ اس کنسیپٹ کو چلنے دیا جاتا تو ظاہر ہے آئینی نظام جو اب ٹوٹا پھوٹا ہے یہ بھی ختم ہو جاتا، اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ نکلتا کہ یہ گوگی زادے بھی اس کی زد میں آ جاتے. لہذا ان گوگی زادوں نے ایک یعنی طوفان بدتمیزی برپا خود کرنے دیا، نورا کشتی بنائی کہ ہم ایسا کریں گے اور تم پھر اس گریونس کو یوز کرنا بظاہر جو ایک ظاہر اعلی یوز کے لیے سطحیت ہی بہت ہے. لہذا اس وقت یہ پریزیڈنشل ریفرنس آپ کو پتہ ہے کہ نو کانفیڈنس سے امیڈیٹلی پہلے آیا، اور پلان یہی تھا جس طرح کھوسا نے اس وقت عمران خان کو باقاعدہ کہہ کے درخواست کر کے خود عمران خان کہتا ہے کہ اسے عدالت میں بلایا کہ چھوڑو آپ ایجیٹیشن وغیرہ چھوڑو، آپ ادھر ہو، آپ سب کر لیتے ہیں. تو یہ ملی بھگت سے ایک طرف یعنی ملٹی پرانگ اسٹریٹجی تھی کہ ایک طرف وہ کینیڈوی شیخ اور خان صاحب اور لندن پلان، اور دوسری طرف جب وہ پروجیکٹ کامیاب نہ ہوا، نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا، تو پھر اس کا پلان بی جو پاناما نام دیا گیا وغیرہ وغیرہ، پاناما میں نام تھا بھی نہیں، اپنی مرضی سے اس میں ایڈ کیا، پھر اس کا نہیں کچھ نکلا، کچھ نہیں بنا، تو پھر الٹیمیٹلی یہ کہا کہ تم نے تنخواہ بیٹے سے نہیں لی لہٰذا اس کو شو نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے تم صادق و امین نہیں رہے. یعنی وہ بھی گوگی زادہ کھوسا اور اس وقت کے جو 5 اس کے ساتھ ساگہائے دیوانہ تھے، تو انہوں نے اس ملک کو کاٹ لیا. لہٰذا بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح یہ پریزیڈنشل ریفرنس 63A کی نام نہاد انٹرپریٹیشن کے لیے جو فائل کیا گیا تھا، یہ بالکل اب حالات سامنے ہیں کہ یہ ان گوگی زادوں جسٹس بندیال، اعجاز الاحسن اور باقی ان کے حاشیہ بردار جو بھی ہیں اور جو درخلت عسکر ہیں جی، یہ ان کی ملی بھگت سے یہ فائل کیا گیا تھا کہ ایک نورا کشتی جنریٹ کرتے ہیں. ان کا فہم یہ تھا کہ اگر عمران خان اسی طرح جاتا رہے تو شاید وہ بالکل اس کا تو ٹکٹ ہی کوئی نہیں لے گا. لہذا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اپوزیشن کی پاپولیرٹی کو اس کو پنکچر کیا جائے. لہذا وہ ایک لحاظ سے اس میں کامیاب بھی رہے، اور بالآخر انہوں نے بے دست و پا کر کے وفاقی حکومت کو رکھ دیا کہ یعنی جوڈیشل کو کر کے پنجاب میں اپنی حکومت بنا لی. اسی طرح اسی نیج پر جو سبق ان کو سکرپٹ دیا گیا تھا، عارف علوی دندان ساز جو
صدر بنے بیٹھا ہے, اس نے بھی اسی طرح کا یعنی ایک کنفرنٹیشن کا ماحول پیدا رکھا. اور ملی بھگت سے یعنی مزے کی بات ہے کہ یہ جو میں جن کو وہ میری نظم جو پچھلے پروگرام میں آپ نے سنی ہوگی, جن کو میں نے یہ کہا ہے نا کہ جعفر و صادق در خلت ریاست ہستند, یا یہ عدل و عسکر کے خلت میں جو ملبوس لوگ, یہ ان کی اختراع, ان کی یہ پلان تھا کہ اس طرح نورا کشتی جنریٹ کر کے چلو گالیاں برداشت کر لیں گے. ظاہر ہے بے ضمیر لوگوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ملک کو دیوالیہ کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ملک کا ستیہ ناش کر دیں, آئین کو پامال کر دیں, لیکن اپنا مطلب تو حاصل ہوگا. لہٰذا ان سارے گوگی زادوں نے مل کر وہ پریزیڈنشل ریفرنس کا ڈرامہ رچایا اور اس کو اس طرح رکھا کہ اس کو وفاق کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکے, پنجاب کے خلاف, لیکن وفاق کے ساتھ خلاف استعمال اس لیے براہ راست نہ ہو سکا کہ اس وقت کی اپوزیشن جو موجودہ شہباز حکومت ہے یا الائیڈ پارٹیز ہیں, انہوں نے ان منحرفین کا استعمال ہی نہیں کیا. لہذا پنجاب میں پھر پلان بی کے تحت ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے اس کو انجیکٹ کیا گیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ گویا ایک سٹیل میٹ ہوگا کہ بظاہر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اور ظاہر خیبر پختونخوا یہ متصادم بھی رہیں گی, لیکن ان کو ایک دوسرے کو ڈسلاج نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دے. ظاہر ہے جب آئین کو بدل سکتے ہیں یعنی یہ گوگی زادے, تو اس صورت میں بھی یہ فوراً اسٹے آرڈر دے دیں گے, کچھ کر دیں گے, تو ڈی اسٹیبلائزیشن ملٹیپل ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس طرح جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ساخ خان نے کیا تھا, اس وقت پنجاب اسمبلی کے بھی اسی طرح کی صورتحال, یعنی زیادہ ممبرز اب سے بھی کہیں زیادہ پرو نون لیگ تھی کہ براہ راست ان کی میجورٹی فارمیڈیبل تھی, لیکن پھر بھی ان کو چلنے نہیں دیا گیا. لیکن الگ بات ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ باہر علی شاہ خان کے پیچھے تھی اور وہ سبوٹاج کرنا چاہتی تھی, اور انہوں نے بالآخر کیا بھی, لیکن اسحاق کی قربانی دینی پڑی. بالکل اسی طرح اگر یہ اپنے اعصاب مضبوط رکھ کے پی ڈی ایم جو ہے وہ گورنر راج نافذ کریں اور اسی طرح کی وہاں پر ہنگامہ رائی کریٹ کروائیں, یعنی یہ ایک میں ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں, میں سجیشن نہیں دے رہا اس طرح کریں, اس لیے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امن و سکون سے ہی الٹیمیٹلی, اس لیے کہ بری حکومت بھی حکومت کی عدم موجودگی سے کہیں بہتر ہے. تو باہر ظاہر ہے یہ سیاسی بست و کشاد ہے, سیاسی یہ میکینکس ہے, اس میں پھر یہ چیزیں پاسبل ہوتی ہیں, تو خاص طور پر جب آئینی نظام کو درہم برہم کر دیا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب ایک پرموٹیشن اور کمبینیشن کئی ہیں. ایک یہ ہے کہ مثلا وفاقی حکومت جو ہے اسی طرح کی اسٹریٹجی اپنائے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی سب جو وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں پرائسز کرے, اور ساتھ ہی باجوہ صاحب کو بھی جھنڈی کروائے کہ آپ گھر چلے جائیں, ایک نیا کو بنا کے آپ ساتھ اسمبلی ڈیزالو کر دیں ساتھ ہی کو, یعنی وہ بھی اگر وہ مزید بحران سے شکار کرنا چاہیں ملک کو. لیکن مجھے نہیں امید کہ ایسا کریں, اس لیے کہ بہرحال وہ اس ریسپانسبل اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ اتنا ملک کو ذبح نہیں کرنا چاہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ گوگی زادے اور ان کے پیٹرنس جو ہیں عدل و عسکر میں کی خلت میں ملبوس لوگ جو ہیں اور ان کے جو ٹاؤٹ ہیں, وہ ظاہر ہے خان صاحب کی صورت میں وہ ملک کو ان کے نزدیک کوئی عام نہیں ہے, ان کے نزدیک ان کی نخوت عام ہے. اب یہ ہے کہ باجوہ صاحب کا پلان یہی ہے کہ, اور یہ اسی پلان پر ہی شاید کام ہو رہا ہے کہ جو نومبر ہے اس سے پہلے الیکشن کروا کے, یا موجودہ حکومت ظاہر اب بے دست و پا ہے وفاقی حکومت, اس سے اپنی مرضی کا اپنے سکسیسر نامینیٹ کروا لیں اور پھر چین کی بانسری بجائیں 3 سال اور اس 3 سال میں وہ نیا آنے والا جو ہے وہ ملک کو کھوکھلا کرے تاکہ پھر وہ ایک نئی تفصیل ہے 3 سال کی. تو دیکھتے ہیں یہ وشیس سائیکل, یہ شیطانی سائیکل جو ہے چکر کب ختم ہوتا ہے اور پاکستان کی آئیڈیل جو ہے آزمائش جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہرحال ظاہر ہے یہ وہ خیر و شر کا تصادم ہے اور یہ رکنے والا نہیں ہے, یہ جاری رہے گا. جن کے اعصاب مضبوط ہیں وہ میدان میں رہیں گے, باقی ظاہر ہے نیست و نابود ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب, خدا حافظ.